بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیس کی طرف سے آپ سب کو اسلامیات کی کتاب میں خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا معلم ڈاکٹر ضیاء الرحمن۔ آج ہم پڑھیں گے حدیث کا سبق، اور حدیث کے بارے میں جو آپ کی معلومات ہیں نا، جو آپ جانتے ہیں، وہی ہمارا آج کا سبق ہے، جو آلریڈی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کلاس 6 میں، کلاس 7 میں اور کلاس 8 میں۔ وہی ایس ایل او آج کے ہمارے سبق میں ہے، لیکن آج کے سبق میں ہم تھوڑا سا مزید کچھ اس میں ایڈ کریں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، چھوٹی سی سرگرمی کرتے ہیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ کیا آپ کو کوئی حدیث معلوم ہے یا آپ کو کوئی حدیث یاد ہے؟ ہینڈ ریز کریں، شاباش۔ کوئی ایک حدیث یا اس کا ترجمہ ہینڈ ریز کریں تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ کون کون سن رہے ہیں۔ الحیان والوں کو کسی کو حدیث یاد نہیں ہے؟ ہاں، شاباش شاباش۔ کون سنائے گا؟ ان میوٹ کریں اور سنائیں، کوئی ایک حدیث سنائیں الحیان والے۔ ان میوٹ کریں، ان میوٹ۔ میں سے بہتر وہ ہے جو ہاں جی، شاباش۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو الحیان۔ ان میوٹ کریں بیٹا۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ویری گڈ۔ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ویری گڈ۔ اور کون سنائے گا؟ الائٹ اسکول رحیم یار خان جی بیٹا، ان میوٹ کریں، شاباش۔ آ جائیں، آگے آ جائیں، ان میوٹ کریں اور بتائیں، جلدی کریں، شاباش۔ گرلز سیکشن، الائٹ اسکول رحیم یار خان، گرلز سیکشن والے آ جائیں، شاباش۔ ان میوٹ کریں بیٹا۔ وہ ہے کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ ویری گڈ۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ کنگ وے اسکول نے بتایا؟ بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ ویری گڈ، شاباش، ویری گڈ، شاباش، ویری گڈ، ویری گڈ۔ اور کون بتائے گا؟ السعید ایجوکیشن سسٹم رحیم یار خان، گرلز سیکشن جی بیٹا۔ سب نہیں بولیں گے، ایک ایک بولے گا، ایک۔ حیا سے خیر اور بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ ویری گڈ، شاباش۔ چلیں چھوڑ دیں۔ فاران اسکول، فاران اسکول بیٹا جی، آپ میں سے کوئی ایک بتائیں، ان میوٹ کریں۔ فاران اسکول گرلز جی بیٹا، ان میوٹ کریں اور بولیں، ایک کوئی ایک حدیث سنائیں۔ چلیں میوٹ کر دیں۔ چلیں، یہ دیکھیں نا، آپ سب کو کوئی نہ کوئی حدیث کیا ہے؟ زبانی یاد ہے۔ اسی حدیث کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے، اور ہمارا جو آج کا ایس ایل اوز ہوں گے وہ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اپنی اسکرین پر۔ دیکھیے، آج کا ہمارا سبق ہے 1.3، یعنی باب اول کا تیسرا سبق ہے، اور سبق کا عنوان ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج اس کا پہلا لیکچر ہے جو آج ہم پڑھیں گے۔ اس میں جو ایس ایل اوز ہیں وہ ایس ایل اوز بہت آسان ہیں۔ ہمارا پہلا ایس ایل او کیا ہے؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور اہمیت جان سکیں۔ تو آج کے سبق میں ہم حدیث نبوی کی، حدیث کی تعریف جانیں گے اور اس کی اہمیت جانیں گے۔ ہمارا دوسرا ایس ایل او ہوگا حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور مفہوم کو سمجھ سکیں۔ تو آج ہم اس کی فضیلت بھی جانیں گے اور حدیث نبوی کا مفہوم بھی جانیں گے کہ حدیث کس۔ تو بنیادی طور پر ہم نے آج کیا پڑھنا ہے؟ حدیث کا معنی پڑھنا ہے۔ حدیث کسے کہتے ہیں؟ نمبر 2، اس کا مفہوم کیا ہے؟ حدیث کا معنی اور مفہوم سیم چیز ہے، ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد بیٹا ہم پڑھیں گے کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے، حدیث کیوں اہم ہے، اگر خدا نخواستہ حدیث کو نکال لیا جائے تو کیا نقصان ہوگا، اور اس کی کیا فضیلت ہے، یہ ہم جانیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ تو چلے، سب سے پہلے آپ اپنی اسکرین پر دیکھیے، لغت میں حدیث کہتے ہیں بات کو۔ کسے کہتے ہیں؟ بات کو۔ حدیث کا لغوی معنی ہے بات۔ کیا معنی ہے؟ بات، لغت میں۔ اور اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زبان مبارک سے کوئی بات کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو، ٹھیک ہے؟
تقریر کسے کہتے ہیں؟ تقریر کہتے ہیں جب، کیوں کس کو کلیئر نہیں ہے؟ اور تقریر کسے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تقریر۔ تقریر اردو والی تقریر نہیں ہے، یاد رکھیے گا۔ تقریر کا معنی اردو میں تقریر نہیں جسے انگلش میں اسپیچ کہتے ہیں، کہ آپ کے سامنے ایک ڈائس ہوتا ہے اور ایک آدمی تقریر کر رہا ہوتا ہے، وہ تقریر مراد نہیں ہے، بلکہ تقریر سے مراد کیا ہے؟ تقریر سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عمل ہوا اور وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اس لیے کہ اگر بولیں گے تو وہ کیا بن جائے گا؟ وہ قولی حدیث بن جائے گی نا، اگر اشارے سے روکیں گے تو وہ فعلی بن جائے گی۔ تو خاموش رہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ کام اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے کہ کوئی غیر اسلامی اور غیر شرعی کام ہو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وہ کام کیا تھا؟ درست تھا، ٹھیک ہے۔ تو حدیث کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ حدیث کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو اور تقریر کو۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ حدیث کی کتنی اقسام ہو گئی؟ 3 اقسام ہو گئی۔ نمبر 1 حدیث تقریری، نمبر 2 حدیث فعلی یا عملی، اور نمبر 3 حدیث قولی۔ قولی کا مطلب جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ذکر ہو، فعل کا مطلب جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل یا عمل ذکر ہو، اور تقریر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی ہوا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہوں۔ یہ ہیں حدیث کی 3 اقسام۔ یہ ہیں حدیث کی 3 اقسام، حدیث قولی، فعلی اور تقریری، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ حدیث قولی کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہم آگے چلیں۔ حدیث قولی وہ حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا بیان موجود ہو۔ مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اسی طرح جو آپ نے صبح حدیث بتائی تھی خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وہ بھی حدیث قولی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے نا۔ اب دوسری قسم کیا ہے؟ حدیث عملی۔ حدیث عملی کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیں اسکرین پر، حدیث عملی وہ حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل شامل ہو، قول نہ ہو، بات نہ ہو، بلکہ عمل شامل ہو۔ جیسے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے روزہ افطار کیا کرتے تھے، اور اگر کھجور نہ ہوتی تو پانی سے افطار فرمایا کرتے۔ اب دیکھیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر نہیں ہوا، بلکہ عمل ذکر ہوا ہے، فعل ذکر ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کس طرح کرتے تھے؟ کھجور سے، اور کس طرح کرتے تھے؟ پانی سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے حدیث عملی، حدیث فعلی۔ اور حدیث تقریری وہ حدیث ہے تیسری قسم جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کام پر خاموشی اختیار کرنا یا اس کی توثیق یا اس کی تائید موجود ہو۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر جب فرض پڑھ لیے تو اس کے بعد ایک صحابی کو 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے۔ اس آدمی نے یعنی صحابی نے جواب دیا میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی، لہٰذا اب پڑھی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر خاموش، انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ اب دیکھیں اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا سوال پوچھا تھا کہ صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے، السعید اور فاران آپ کو دکھائی نہیں دے رہا؟ السعید کو ذرا السعید آپ یہ انمیوٹ کریں بیٹا۔ ایک منٹ، جب اب ذرا اسکرین شو کریں، جب صرف اسکرین دکھائی دیتی ہے اس وقت بھی دکھائی نہیں دے رہا آپ کو؟ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ حدیث تقریری کی مثال تھی۔ تو یہ 3 اقسام ہو گئیں کس کی؟ حدیث کی۔ تو حدیث کا لغوی معنی ہے بات، کلام، گفتگو،
اور اصطلاح میں حدیث کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور تقریر موجود ہو. یہ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے اور ہم نے ہر ایک کی مثال آپ کو دی تاکہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جائے. اب ہم چلتے ہیں SLO کے دوسرے حصے کی جانب، حدیث کی اہمیت کی جانب. یاد رکھیے گا قرآن اور حدیث دونوں حجت ہیں. دونوں حجت کا مطلب کیا ہے؟ دونوں سے احکام ثابت ہوتے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات ہوں، ایمانیات ہوں، دونوں حجت ہیں، یعنی دونوں سے آپ دلیل لے سکتے ہیں دونوں پر، اور ان پر عمل ہر مسلمان کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے. اب حدیث دین کا دوسرا اہم ماخذ ہے. پہلا کون سا ہے؟ قرآن. پہلا کون سا ہے؟ قرآن. قرآن کے بعد جو سب سے بڑا ماخذ ہے، سب سے بڑی دلیل ہے، سب سے مضبوط دلیل ہے، وہ کیا ہے؟ حدیث. اس کے ذریعے بھی احکام معلوم ہوتے ہیں. اب حدیث کی اہمیت میں دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث سے ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا حدیث سے کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے ہمیں کس سے معلوم ہوتا ہے؟ حدیث سے معلوم ہوتا ہے. نمبر 2، اخلاقی رہنمائی. ہمیں جو بنیادی اخلاقی رویے پتہ چلتے ہیں، مطلب سچ، جھوٹ، ایمانداری، امانت داری، کہ جھوٹ سے پرہیز کرنا اور سچ کو اپنانا، یہ کس سے معلوم ہوتا ہے؟ قرآن کے بعد حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ سیرت نبوی کا علم. اگر آپ سیرت پڑھنا چاہتے ہیں تو سب سے اہم ماخذ کیا ہے؟ حدیث. کہ حدیث کے ذریعے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سا واقعہ کب ہوا اور کیسے ہوا. مثلا غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، فتح مکہ ہے. اب سیرت کے تمام اہم واقعات کا علم کہاں سے ہوتا ہے؟ کس سے ہوتا ہے؟ یہ اس کی اہمیت ہے. اگر آپ حدیث کو بھی سے نکال دیں گے تو آپ کو سیرت یا کسی اور چیز کا سمجھ. اسی طرح قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ مراد قرآن ہے، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو مراد کیا ہے؟ حدیث ہے. تو خود حدیث پر عمل کرنے کا حکم کہاں پر موجود ہے؟ قرآن پاک میں موجود. اسی طرح سورہ حشر کی آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. اب اس آیت میں بھی حکم کس بات کا ہے؟ کہ جو اللہ کے رسول کہیں یہ کرنا ہے آپ نے وہ کرنا ہے. جس چیز سے اللہ کے رسول منع کریں کہ یہ کام نہیں کرنا آپ نے وہ کام. اس حدیث سے بھی، اس آیت سے بھی کیا معلوم ہوتا ہے؟ حدیث کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ حدیث پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے. اسی طرح سورہ آل عمران تیسری آیت میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ آپ اے نبی آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. تو اس آیت میں ذکر کیا ہوا کہ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو اس کے لیے جو ہے علامت، نشانی کیا ہے؟ کہ آپ نے اس کے رسول کی اطاعت کرنی، اس کے رسول کی اتباع کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے گناہ معاف کر دے گا. تو اس آیت سے بھی معلوم کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے قرآن پر عمل کرنا ہے، اگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو اس کا آسان سا فارمولہ اور طریقہ کیا ہے؟ حدیث پر عمل کرنا. اس آیت سے بھی حدیث کی اہمیت اور فضیلت کیا ہوتی ہے؟ معلوم ہوتی. اسی طرح سورہ النجم میں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہونے والے کلمات کیا ہیں؟ عین وحی ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے جو بھی الفاظ ادا کرتے، ان هو الا وحی، وہ کیا ہوتی ہے؟ وحی. وہ اللہ کی طرف سے وہ کلام ہوتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے ادا کرتے. تو ان تمام آیات سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ حدیث کی اہمیت، کہ حدیث پر عمل کرنا کتنا اہم ہے. اب خود حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اب یہ بہت آسان سی حدیث ہے، یہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. جب آپ سے سوال کیا جائے کہ حدیث کی اہمیت بیان کریں تو آپ نے کوئی ایک آیت یا کوئی ایک حدیث ایسے ہی اپنے ذہن میں رکھ دینی ہے. کوئی ایک آیت آپ یاد کر لیں، سورہ آل عمران، سورہ البقرہ یا سورہ النجم کی،
اور اس کا ترجمہ یہ کہ ایک حدیث، میرے خیال ہے یہ حدیث سب سے کیا ہے، زیادہ آسان ہے. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوتا ہے؟ حدیث کی اہمیت معلوم. تو آپ نے کم از کم 2 آیات اور 1 حدیث ہر بچے نے زبانی یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور جب بھی آپ سے سوال کیا جائے کہ حدیث کی اہمیت بیان کریں، آپ نے یہ چیز 2 آیات یا 1 حدیث، یا 2 آیات اور 1 حدیث، یعنی 1 حدیث آپ نے کوٹ کر دینی. اب دیکھیں بہت آسان سی بات ہے، حدیث کے ذریعے ہمیں حلال کا اور حرام کا پتہ چلتا ہے، عبادات کا پتہ چلتا ہے، اخلاقیات کا، معاملات کا، تجارت، سیاست اور قضاء کے بارے میں جتنی ہدایات ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ حدیث میں موجود ہیں. اب اخلاقیات کے بارے میں بہت سے ایسے احکام ہیں کہ جو حدیث میں تو موجود ہیں لیکن قرآن میں موجود. قرآن پاک میں کیا ہے، کسی چیز کو بہت شارٹ انداز سے، مختصر انداز سے بیان کیا جاتا ہے، اور حدیث میں اس چیز کی وضاحت کی جاتی ہے. مثال کے طور پر اب اخلاقیات ہے نا، اب ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے قطع تعلق نہ کرو، اور اللہ کے بندوں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاؤ. اب دیکھیں اس ایک حدیث میں جو ریڈ کلر سے حسد، اس سے منع کیا کہ نہیں کیا؟ اخلاقیات میں سے ہے. بغض رکھنے سے منع کیا کہ نہیں کیا؟ کیا ہے؟ اخلاقیات میں سے. قطع تعلق کرنے سے منع کیا ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ بھائی بھائی بن کر رہنا ہے. اب دیکھیں صرف ایک حدیث سے کتنے زیادہ اخلاقی سبق ہمیں ملتے ہیں. تو یہ بھی حدیث کی اہمیت ہے کہ حدیث کے ذریعے سے ہمیں بہت سے اخلاقی احکام معلوم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اسی طرح اب زکوٰۃ جو ہے، قرآن پاک میں اتنا تو ذکر ہے کہ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کرو. اب زکوٰۃ کتنی دینی ہے یہ پتہ ہے کسی کو؟ یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ کہاں پر ہے؟ اب قرآن پاک میں یہ تو ذکر ہے کہ اے ایمان والوں نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. لیکن اب نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ رکوع کب کرنا ہے؟ رکوع میں کون سی تسبیح کرنی ہے؟ سورہ فاتحہ کب پڑھنی ہے؟ اتحیات کس طرح بیٹھنا ہے؟ اتحیات میں کون سا سبق آپ نے پڑھنا ہے؟ درود شریف آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ سلام جب آپ نے پھیرنا ہے تو کس طرح پھیرنا ہے؟ نماز کے بعد دعا کس طرح کرنی ہے؟ 2 رکعت، فجر کی 2 رکعت ہے، اور ظہر کی کتنی رکعت ہے؟ 4 رکعت ہے، عصر کی 4 رکعت ہے. یہ سب چیزیں کہاں پر ہیں؟ حدیث میں موجود، قرآن پاک میں موجود. تو اگر حدیث کو آپ درمیان سے نکال دیں گے تو آپ عبادات نہیں کر سکیں گے. آگے میری بات، قرآن پاک میں صرف مختصر ذکر ہے نماز پڑھو، اس کی تفصیلات کہاں پر موجود ہیں؟ حدیث. اور اسی طرح یہ آپ کے سامنے مثال ہے، اب قرآن پاک میں زکوٰۃ دینے کا ذکر تو ہے لیکن زکوٰۃ کتنی دینی ہے یہ حدیث میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس 40 بکریاں ہوں تو ان میں سے 1 بکری زکوٰۃ دے دو. اب یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. اسی طرح اب قرآن پاک میں جو ہے وہ حدیث کا پورا جو وضو ہے اس کا طریقہ موجود ہے، لیکن اس کی تفصیلات کہاں پر موجود ہیں؟ حدیث پاک میں موجود ہے. اسی طرح قرآن کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ حدیث پر عمل کرنا لازم ہے. حدیث کے ذریعے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ حدیث پر عمل کرنا لازمی ہے. اب تیسری چیز ہے اجماع، الف جیم میم الف اور عین اجماع. اجماع کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، یہ ایک ٹیکنیکل سی تعریف ہے. اجماع اسے کہتے ہیں کہ ہر زمانے کے علماء، ہر زمانے کے علماء اگر کسی ایک مسئلے پر اتفاق کر لیں اسے کہتے ہیں اجماع. کیا کہتے ہیں؟ اجماع. ہر دور کے علماء، ہر دور کے، آج کل کے دور کے بھی، جب کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں، جب کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں، اس طرح یاد کر لیں آپ کے لیے آسان ہوگا، اسے کیا کہتے ہیں؟ اجماع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اجماع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر حدیث حجت ہے، اس پر تمام مسلمانوں کا اور تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث شریعت کا دوسرا بنیادی ماخذ ہے. ٹھیک ہے، تمام امت مسلمہ کا اور تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے. اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یاد رکھیے گا کہ حدیث کا منکر، جو آدمی حدیث کا انکار کرتا ہے، ایک آدمی حدیث پر عمل نہیں کرتا، وہ مسلمان رہتا ہے، وہ گناہ گار ہوتا ہے. لیکن ایک آدمی اگر کہتا ہے میں حدیث کو مانتا ہی نہیں ہوں، وہ اسلام سے مسلمان. مثال کے طور پر ایک آدمی قرآن پر عمل نہیں کرتا، وہ مسلمان تو رہتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
لیکن ایک آدمی کہتا ہے میں قرآن ہی نہیں مانتا نعوذ باللہ، تو وہ اسلام سے کیا ہے؟ خارج ہے، وہ باہر ہے۔ اسی طرح ایک آدمی حدیث پر عمل نہیں کرتا، وہ کمزور ہے، گناہگار ہے، لیکن مسلمان ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی حدیث کا انکار ہی کرتا ہے کہ میں حدیث کو مانتا ہی نہیں ہوں، حدیث پر عمل کرنا ضروری ہی نہیں ہے، تو وہ اسلام سے کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے ہی نہیں۔ یہ بھی حدیث کی اہمیت پہ یہ نقطہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلا نقطہ کہ یہ تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ حدیث حجت ہے، حدیث پر عمل لازمی ہے، اور دوسرا یہ نقطہ کہ حدیث کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں دی کہ حدیث کے بغیر جو ہے وہ آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ مثلا نماز کے اوقات کہاں پر ذکر ہیں؟ حدیث میں ہے، حدیث میں ہے۔ نماز کی رکعت کتنی ہیں اور نماز کا طریقہ یہ کہاں پر موجود ہے؟ یہ حدیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قرآن پاک میں نہیں ہے۔ اگر آپ حدیث کو نہیں مانیں گے تو نہ آپ کو نمازوں کے اوقات کا پتہ چلے گا، نہ ان کی رکعت کا پتہ چلے گا، اور نہ آپ کو نماز کا طریقہ آئے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ تو دینی ہے، قرآن پاک میں ہے، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، کتنی زکوٰۃ دینی ہے، یہ آپ کو حدیث میں پتہ چلے گا۔ روزہ فرض ہے، رمضان میں رکھا جاتا ہے، پہلے امتوں پر فرض تھا، قرآن میں ہے، لیکن روزے کے مسائل جو ہیں وہ تفصیل سے کہاں موجود ہیں؟ حدیث میں۔ اسی طرح حج کا صرف یہ ہے کہ حج تم پر فرض کیا گیا ہے، لیکن حج کس طرح کرنا ہے، اس کے مناسک کیا ہیں، کون سی دعا پڑھنی ہے، کس طرح کرنا ہے، کون سا عمل پہلے کرنا ہے، کون سا عمل بعد میں کرنا ہے، یہ تمام تر تفصیلات آپ کو کہاں ملیں گی؟ آپ کو حدیث میں ملیں گی۔ اور اسی لیے جو کہ اتنی اہم چیز ہے، صحابہ کرام نے، علماء نے، محدثین نے، فقہاء نے اپنے شب و روز اور اپنے آرام کو قربان کر کے اس کی حفاظت کی، کہ اتنی اہم چیز ہے کہ اس کے بغیر آپ کو دین اسلام کا اور شریعت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب انہوں نے کس طرح اس کی حفاظت کی؟ نمبر ایک، علماء اور محدثین نے اس پر عمل کیا، تعامل، یہ لفظ کیا ہے؟ تعامل، یعنی عمل کیا حدیث پر۔ نمبر دو، انہوں نے حدیث لکھ کر اس کی حفاظت کی، جس کو کہتے ہیں کتابت حدیث۔ اور نمبر تین، اور حفظ حدیث کو انہوں نے اپنایا، یعنی حدیث کو زبانی یاد کیا۔ یہ دو طریقے تو قرآن پاک میں بھی ہم نے پڑھے تھے کہ قرآن پاک کی حفاظت جو ہے وہ دو طرح سے کی گئی، نمبر ایک حفظ کے ذریعے سے، اور نمبر دو کتابت کے ذریعے سے۔ اور یہی دو طریقے حدیث کی حفاظت کے بھی ہیں، صرف ایک طریقہ اور ہے، وہ کیا ہے؟ تعامل، یعنی عمل کرنا۔ اور اس طرح سے علماء اور محدثین نے اس حدیث کی حفاظت کی ہے۔ اب ایکٹیویٹی ہے، یہ جو ٹیچرز موجود ہیں آپ کے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور بچوں سے یہ سوالات پوچھیں جو کہ آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، اور اس کی آپ ایکٹیویٹی کر لیں کہ حدیث کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاح میں حدیث کسے کہا جاتا ہے، حدیث قولی کسے کہتے ہیں۔ اب اساتذہ کرام بچوں سے یہ ایکٹیویٹی کروائیں، چونکہ آپ کے پاس 15 منٹ کا وقت موجود ہے، اور اس کے بعد یہ سوالات بھی آپ پوچھ سکتے ہیں بچوں سے کہ حدیثی تقریری کی مثال بیان کریں۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے 2 رکعت پڑھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نماز تو 2 رکعت ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے فرض سے پہلے سنتیں نہیں پڑھی تھی، وہ میں نے ابھی پڑھی ہیں۔ کیا تمام احکام قرآن مجید میں موجود ہیں؟ کون بتائے گا؟ کیا تمام احکام؟ ہاں جی، عثمان آئیڈیل ہائی اسکول فار بوائز، جی بیٹا ان میوٹ کریں، شاباش۔ کیا تمام احکام قرآن پاک میں موجود ہیں؟ جلدی کریں، شاباش۔ اینکوں والے ان میوٹ کرو، شاباش۔ نہیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، جیسے شاباش شاباش، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگلا سوال کیا ہے، حدیث پر کیا عمل کرنا لازمی ہے؟ تو یہ اب اساتذہ کرام یہ ایکٹیویٹی کروائیں اور بچوں کو یہ گھر کا کام بھی دیں کہ حدیث کی اہمیت اور فضیلت پر ایک مضمون تحریر کریں۔ تفصیلی مضمون نہیں ہوگا، وہ صرف 150 الفاظ کا مضمون ہوگا، اور آپ نے اس ویڈیو سے بھی مدد لینی ہے، اور وہ مضمون آپ نے والدین کی مدد سے یا خود آپ ویڈیو دیکھ کر وہ مضمون آپ نے لانا ہے اور اپنے اساتذہ کو دینا ہے۔ اور اساتذہ وہ جو ہم نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہے اسلامیات کا، اس میں ہر سکول کے نام کے ساتھ وہ شیئر کریں گے، تاکہ چیک آپ نے کرنا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے، تاکہ ہم دیکھیں کہ آپ کس طرح گھر کا کام اور ایکٹیویٹیز کروا رہے ہیں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اس کی ورک شیٹ بھی گروپ میں اپلوڈ ہو چکی ہے، وہ آپ اپنے ٹیچر سے لے لیں، اور اس کا کویسچن بینک بھی شیئر ہو چکا ہے، وہ بھی آپ اپنے ٹیچر سے لے لیں اور اس کو ضرور حل کریں، تاکہ یہ SLO بھی آپ کی ذہن میں آ جائے اور آپ جو بورڈ کا ایگزام ہونے والا ہے اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔